السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام علی ہے۔ میں ایک فوجی ہوں۔ یہ فوج میں ڈیوٹی کا میرا پہلا سال تھا۔ اس سال میری نائٹ شفٹ تھی۔ مجھے رات کو بہت نیند آتی، بہت زیادہ بوریت ہوتی۔ میں نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ایک اسنیک ایپ ڈاؤن لوڈ کی۔ اس میں میرے 3-4 فالوورز بھی بن چکے تھے۔ میں نے ایک اسنیک گروپ جوائن کیا۔ وہاں لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اتنے میں مجھے پرسنل میں ایک SMS آیا۔ وہ ایک لڑکی کا تھا۔ اس کا نام عذرا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فوجی ہیں یا پھر یہ DP آپ نے ویسی ہی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں ایک فوجی ہی ہوں۔ کیوں؟ آپ کو شک ہے مجھ پر؟ اس نے مسکرا کر کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ وقت کے ساتھ میں نے لائیو براڈ بنانا شروع کر دی۔ وہ روزانہ میرے براڈ پر آتی تھی۔ بس یوں ہمارے درمیان دوستی کی شروعات ہوئی۔ وہ بہت پیار سے میرا نام لیتی تھی۔ میں تو اس کے انداز پر ہی فدا ہو جاتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ یہ کیفیت بہت مختلف تھی میرے لیے۔ وہ مجھ سے روزانہ پوچھتی تھی، علی، آپ نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں علی۔ اس کی یہ باتیں مجھے میری امی کی یاد دلا دیتی۔ وہ بالکل میری امی کی طرح ہی میرا خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ جب بھی میرا نام لیتی، میرے جذبات ہی بدل جاتے۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کی خوبصورت باتوں کی طرح ہی میں نے اس کا ایک خوبصورت عکس اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا۔ عذرا نے بھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ ہم یوں ہی ساری رات باتیں کرتے۔ ایک دن میں نے عذرا سے پوچھا، عذرا، تمہاری منگنی یا شادی تو نہیں ہوئی ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، نہیں علی، نہ ہی میری کوئی منگنی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی شادی۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ میں اب اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ ہمارا رابطہ صرف اسنیک پر ہی ہوتا تھا۔ یہ فون اس کے بھائی کا تھا۔ ایک دن عذرا نے مجھ سے کہا کہ میں اب تم سے ہر روز باتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی اب جاب پر ہوتے ہیں تو فون ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے صرف ہفتے کے ہفتے ہی بات کر سکتی ہوں۔ میں محبت کے ہاتھوں مجبور۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں عذرا، جیسے تم بہتر سمجھو۔ ایک دن میں نے موقع و مناسبت دیکھ کر اس سے اظہار محبت کیا، کیونکہ میں اب مزید اپنے جذبات عذرا سے نہیں چھپا سکتا تھا۔ میں نے جب اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں بہت کنفیوز تھا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ عذرا نے کہا، علی، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، بس یہ بات میں خود کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں اس رات بہت خوش تھا۔ اس کے وہ الفاظ میرے دل و دماغ میں سما گئے تھے۔ اس دن میں 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی نہیں سویا۔ یوں ہماری خوبصورت دوستی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے میرے متعلق اپنی امی اور اپنی بڑی بہن دونوں کو بتایا تھا۔ ایک دن عذرا کی والدہ اور بہن دونوں نے مجھ سے بات کی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ عذرا واقعی ہی میرے لیے سنجیدہ ہے۔ دن بدن میرے دل میں عذرا کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ وہ مجھے اکثر فون پر کہتی تھی، علی، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں؟ میں اسے کہتا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ عذرا، تم بتاؤ۔ وہ مسکرا کر کہتی، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر ہی جاؤں گی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتی علی۔
میں دن رات تمہارے لیے مصلی پر دعائیں کرتی ہوں، اور یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم دونوں کا ساتھ ایک کر دے۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اترتی اور میں اسے اپنی محبت کی چار دیواری میں قید کر لیتا۔ میں نے اسے کہا، عذرا تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کرنا۔ تو وہ اپنی ضرورت کی ہر بات مجھ سے کرتی، میں اس کی وہ ہر ضرورت پوری کرتا۔ مجھے ہماری محبت کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ نہ عذرا نے مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے اسے۔ میں اکثر خود سے کہتا کہ وہ کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا جب میں اور عذرا آمنے سامنے ہوں گے، ایک ہی محفل میں میرا محبوب میرے سامنے ہوگا۔ یہ باتیں یاد کر کے اکثر میری آنکھیں نم ہوتی۔ میں اکثر اللہ سے اس کی ملاقات کی دعا کرتا۔ ہماری محبت کے اس رشتے کو 1 سال سے زائد ہو چکا تھا۔ اس دن مجھے عید کی چھٹیاں ہوئی۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ کل صبح میں نے واپس اپنے شہر جانا تھا، تو میں نے 1 دن پہلے ہی اپنی تمام تیاری پوری کر لی۔ پورے 1 سال بعد میں گھر جا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ امی بھی میرے واپس آنے پر بے حد خوش تھی۔ وہ بار بار مجھے کال کر رہی تھی۔ میں رات کا منتظر تھا کہ کب رات ہو اور میری عذرا سے بات ہو۔ رات کو میں اسنیک پر اپنے روم میں گیا۔ میں نے لائیو براڈ شروع کی۔ مجھے معلوم تھا کہ عذرا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی ایپ اوپن کی تو مجھے پرسنل میں 3-4 SMS آئے ہوئے تھے۔ میں نے وہ میسیجز کھولے۔ وہ عذرا کے میسیجز تھے۔ اس نے لکھا ہوا تھا، علی میں نے تم سے ملنا ہے، کہ تم مجھ سے مل سکتے ہو۔ یہ SMS میں نے کوئی 5-6 بار پڑھا۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں عذرا، میں ضرور ملوں گا تم سے۔ ہم کب ملیں؟ عذرا نے کہا کہ میں تم سے عید کے دوسرے دن ہی مل سکتی ہوں۔ ابھی عید میں 2-3 دن رہتے تھے۔ میں نے عذرا کو اپنا پرسنل نمبر دیا کہ ضرورت پڑنے پر مجھے اس نمبر پر میسج کرنا یا پھر کال۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اسے فوراً ملنے کی ہاں کر دی۔ میں نے امی کو دوست کی بیماری کا بہانہ بنایا اور وہیں رک گیا۔ وہ 4 دن میری زندگی کے لمبے ترین دن تھے جو گزر ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے پہلے سے ہی ریسٹورنٹ میں بکنگ کرا لی تھی اور انہیں ایڈریس بتا دیا۔ اس دن عذرا مجھ سے ملنے اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ پورے راستے میرے دل میں یہی بات تھی کہ آج میں عذرا سے ملوں گا، اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی محبت کی خوب ساری باتیں کروں گا۔ پتہ نہیں عذرا کو میں کیسے لگوں گا۔ میں نے گاڑی کے فرنٹ مرر میں اپنے بال سلجھائے، دیکھا کہ میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا۔ بس پھر کیا تھا، میں ریسٹورنٹ پہنچا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ اسی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ میں علی ہوں۔ جب میں پاس پہنچا میں نے سلام کیا۔ میری دل کی کیفیت اس وقت جو تھی وہ مجھے اور میرے رب کو ہی پتہ ہے۔ میں بہت نروس تھا۔ میں نے سلام کیا۔ عذرا وعلیکم السلام کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ اسے یوں روتے دیکھا تھا۔ وہ سب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے عذرا سے کہا، عذرا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے اس کی بہن سے پوچھا کہ عذرا کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ خود ہی پوچھ لیں۔ میں نے عذرا سے کہا، عذرا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تمہیں یوں دیکھ کر میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، نہ رو پلیز،
بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ علی میرے اگلے جمعے کو شادی ہے، میں یہاں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں۔ یہ بات سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا، میرا دل منہ کو آ چکا تھا، میں اپنی قسمت سے ہار چکا تھا۔ میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ میں نے ہمت جوڑ کر عذرا سے پوچھا، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میری منگنی نہیں ہوئی، تو اب یہ شادی؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا عذرا؟ تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی، کم از کم میں اپنی زندگی میں تمہارے ساتھ اتنا آگے تو نہ بڑھتا، ہم صرف دوست ہی رہتے۔ آج تم نے مجھے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا عذرا؟ میں لگاتار اس سے سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ میرے چپ کر جانے پر اس نے کہا کہ اس دن میں نے جھوٹ اس لیے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی علی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، میں صرف تمہیں آزما رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں مزید ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ میں نے پھر ایک بار ضبط نفس کر کے اسے کہا، مجھے خدا کے لیے یوں چھوڑ کر مت جاؤ عذرا، تم نے تو مجھ سے جینے مرنے کے وعدے کر رکھے ہیں۔ تم اپنے والدین سے کہو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو میں ان سب کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی علی، میرے ابو نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم میرے پسند کے علاوہ کسی اور سے شادی کرو گی تو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، ہمارا تم سے ہر قسم کا رشتہ اسی دن ہی ختم ہو جائے گا، اور میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں علی۔ وہ یہ سب کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا۔ اسے میری حالت پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں ادھر اس جگہ نہ جانے کب تک بیٹھا رہا، مجھے تو اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب کیا تھا؟ کیا میری اور عذرا کی ملاقات ایسی لکھی ہوئی تھی؟ قدرت بھی کیا کھیل کھیل گئی۔ میں اکثر خود سے کہتا تھا کہ میرا محبوب جب میرے سامنے ہوگا تو وہ کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ واقعی ہی یہ ایک درد بھرا عالم تھا، ایک تکلیف دہ منظر سے کم نہ تھا۔ آج میرے ارمانوں پر وہ اپنا پاؤں رکھ کر چلی گئی۔ میں نے اسے کتنا روکا پر وہ نہیں رکی۔ اس کی ساری قسمیں جھوٹی تھی، وہ میری عذرا نہیں تھی۔ میں ادھر بیٹھے بیٹھے بہت رویا۔ ٹیبل کا کانچ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، میں پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں واپس اپنے شہر اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ گیا۔ جاتے ہی میں امی کے گلے لگ کر بہت رویا، چیخ چیخ کر رویا۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، میں بس ایک بے جان وجود بن چکا تھا۔ اس جمعے میں بہت رویا تھا، بس پھر بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ پیر کا دن تھا، میں نے جمعے سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ میرے دل میں یہی تھا کہ عذرا کا نکاح ہو چکا ہے۔ امی مجھے زبردستی کھانا کھلا رہی تھی۔ امی نے کہا، بیٹا بھول جاؤ عذرا کو، اس کی شادی ہو چکی ہے، تم کھانا تو کھا لو، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اب تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ اتنے میں ایک انجان نمبر پر ویڈیو کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ وہ منظر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ اس نے کہا کہ آج میری شادی ہے۔ اس نے پھر جھوٹ کہا مجھ سے۔ میں اسے دیکھ کر اپنے آنسو نہ سنبھال پایا، میں رونے لگا۔ میں نے امی سے کہا، دیکھو امی، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں بہت زیادہ رو رہا تھا، لیکن اسے مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا کہ تمہاری شادی جمعے کو ہے؟ کہتی کہ میں تمہارا صبر آزما رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ تم مجھے جمعے کے دن کال یا میسج کرتے ہو یا نہیں۔ میری شادی تو آج ہے۔ میں نے کہا، تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا عذرا؟
میں ان سب کے لائق نہیں تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ وہ کہتی، علی مجھے تم پسند تو ہو لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے شروع دن سے ہی تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ میں نے صرف اپنے شوہر سے ہی محبت کی ہے جس کے ساتھ آج میرا نکاح ہے۔ تم میرا صرف ایک ٹائم پاس تھے اور کچھ نہیں۔ تم مجھے ان سب کے لیے معاف کر دو۔ یہ سن کر میں نے کہا، میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا عذرا؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کبھی اپنے فون سے بلاک نہیں کروں گا، لیکن تمہیں، تمہارے خیالات، تمہاری محبت، ہر چیز کو میں اپنے دل و دماغ سے نکال دوں گا، اور پھر کبھی تمہارا خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں لاؤں گا عذرا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ اس کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ مجھے پھر ایک انجان نمبر سے SMS آیا۔ وہ عذرا تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے میرا شوہر بہت مارتا پیٹتا ہے، بہت گالیاں دیتا ہے۔ میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی علی۔ اگر میں اس سے طلاق لے لوں کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا علی؟ میں آج اسے مسکرا کر کہتا ہوں، عذرا میں تمہارے لیے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، تمہیں روک رہا تھا جانے سے، لیکن تم نے میری محبت کی نہ قدری کی۔ میری سچی محبت کو تم نے ٹائم پاس بنایا، تم نے میرا تماشا بنایا۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں۔ میں دوبارہ کسی کے ہاتھوں ایک کھلونا نہیں بن سکتا۔ میں دوبارہ کسی کا ٹائم پاس نہیں بن سکتا۔ وہ تمہاری قسمت تھی، تم نے اپنی قسمت خود چنی، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں تمہیں کبھی نمبر سے بلاک نہیں کروں گا۔ تم جب چاہو ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کر سکتی ہو، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے دل میں اب تمہارے لیے کچھ نہیں۔